شاید پرویز صاحب سے ملے تو ریئلی ہمیں ایسا لگا کہ ہم کسی آفیسر سے نہیں بلکہ کسی بڑے بھائی سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا, اپنی مکمل جو ہے وہ اویلیبلٹی جو ہے وہ ظاہر کی, لہذا ہمارا حوصلہ بڑھا اور ہم نے یہ قدم جو ہے مزید آگے بڑھایا. دفتر بھی بن گیا اور یہاں پہ ایک تختی بھی لگ گئی جو ان کے بانی اراکین ہیں ان کے نام کی. اس کا مقصد ہماری اپنی پبلسٹی کرنا نہیں ہے کہ ہمارے نام یہاں پہ ہوں تو لوگ دیکھیں گے اور یہ دفتر بنا ہے اور ہماری تصویریں آئیں گی, بلکہ آج کا یہ فنکشن, یہ تہدی, ہم ایک ایسی رسم ڈالنا چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ضلع میں اس طرح کے کام کریں جہاں پہ ان کے نام کی تختیاں لگیں, تاکہ ضلعی انتظامیہ میں واقعی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. ڈی سی او آفس میں بھی ایک ہیلپ ڈیسک بن چکا ہے جس کے سربراہ جناب ندیم بٹ صاحب ہیں. پولیس کے علاوہ جو دوسرے محکمے ہیں وہ ان کے متعلقہ ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ بھی نمبرز اور ای میلز وغیرہ دے دی گئی ہیں اور ڈی پی او آفس کے ہیلپ ڈیسک کی بھی دے دی گئی ہیں. ہماری درخواست ہے کہ خاص کر یہ جو صحافی حضرات ہیں, دوست ہیں ہمارے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پوری دنیا میں, چونکہ ان کا نیٹ ورک ایک بنا ہوا ہے, جتنے بھی اوورسیز پوری دنیا میں ہیں, مڈل ایسٹ, امریکہ, کینیڈا, یورپ, ان سب کو یہاں پہ انوالو کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا جو ہے ہیلپ ڈیسک وہ یہاں پہ بن چکا ہے. اور اس کے بعد میں ڈی پی او صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے متعلقہ جتنے بھی کام ہیں, خاص کر کریکٹر سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ کی انکوائریز وغیرہ, وہ مکمل طور پہ اس آفس کو دے دی جائیں تاکہ ہم یہاں پہ آئیں, یہیں پہ بنیں ہمارے سرٹیفکیٹس اور یہیں سے ریسیو کریں. اور میں باقی اپنے اوورسیز بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اس طرح ضلع میں اور بھی بہت سے مواقع ہیں جہاں پہ ہم اپنا لوہا منوا سکتے ہیں, جہاں پہ ہم اپنے نام کی تختیاں لگوا سکتے ہیں. فرض کریں یہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے جس کے پاس کوئی بلڈنگ نہیں ہے, آفس ان کے ہیں, آفیسرز ہیں, تو ان کی طرف سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کوئی آفس بنا دیا جائے, کوئی بلڈنگ بنا دی جائے, 1 کمرہ 2 کمرے, تو مل کے اگر ہم اپنے ضلع کے جو انتظامیہ ہے وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو ہے رسپیکٹ ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے شکیل احمد زکا صاحب. میں تو آج کی اس تقریب کا سارا کریڈٹ شکیل احمد زکا صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے اس دفتر کی تعمیر کے لیے بہت بڑا کام کیا اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کو متحرک کیا. اور اس موقع پر ہم ڈی پی او صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. انہوں نے اپنی خصوصی دلچسپی لی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھا ہے اور ان کو ایک اپنا حصہ سمجھا ہے. اور یہ پورے پنجاب میں یہ پہلا آفس ہے جس کا باقاعدہ افتتاح ہوا ہے. کسی اور ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسی ایگزامپل موجود نہیں. اب میں ڈی پی او صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم جی, سارے دوستاں بھائیوں السلام علیکم. تو اس تو بعد گل ہے کہ الحمدللہ اسی جن بھی لوگ اوورسیز رہنے ہیں اسی خاص کر گجرات پولیس کا شکریہ ادا کرنے ہیں اور انہوں خراج تحسین پیش کرنے ہیں. تو یہ کام جڑا ہے گجرات تو شروع ہوا ہے. میں جڑی انفارمیشن دینا چاہنا انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن ابھی پاکستان اوورسیز ایسوسیشن فورم انٹرنیشنل اسلام آباد کلب افتتاح کر رہے ہیں. اوورسیز منسٹری نال گل ہوئی ہے, آج کمشنر صاحب نے ساری صبح میٹنگ ہوئی ہے اور اسی دسنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اوورسیز سارے سیاسی پارٹیاں جنہیں بھی لوگ نے کہنے نے کہ ریڑھ دی ہڈی نے اوورسیز اور کھیتی باڑی کرنے والے تو اوورسیز میں جنہوں نے چاہے سیلاب آیا ہے چاہے زلزلہ آیا ہے کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے تو انہوں نے ساتھ دیتا ہے. لیکن سانو پہلے زبانی ساریا گلاں سارے کیتیاں گئی نے تو انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت 1 کروڑ اوورسیز کی آواز ہے اور وہ آغاز آج گجرات کو شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اگے جیوں جائے گا یہ سارے کام پریکٹیکلی ہوندے. اسی ہفتے والے دن جہاں اسلام آباد کلب پاکستان اوورسیز ایسوسیشن فورم کا ایک اوپننگ ہو رہی ہے. وہ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨਵਾਈਏ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, OPF ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਅਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਫੀਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਰਾਜ ਤਹਸੀਨ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਕੀਲ रकार साहब ने, शबीर ककरानी साहब ने, बहुत सारे दोस्त ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ 12-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਖਾਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ अल्लाह पाक खैर करे तो टाइम के नाल ना इंशाल्लाह सारी चीज़ों प्रैक्टिकली देखोगे। ये नाल ही मैं जाता मैं DPO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे इतनी ऑनर दिया जहाँ पर हम सभी इकट्ठे हैं और एक कॉमन काज के लिए इकट्ठे हैं। ये आपका ही आइडिया था कि जी हमें यहाँ पर एक ऑफिस बनवा के दिया जाए कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो पर्टिकुलरली गुजरात के वसनीक है, गुजरात के रहने वाले हैं, उनके मसाइल, मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे पंजाब लेवल पे होना चाहिए ताकि ऑल ओवर द पंजाब या पाकिस्तान जितने भी ओवरसीज़ रहते हैं उन पाकिस्तान में यहाँ पर या उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके मसाइल जो है हम प्रायोरिटी पे हम हल करें। वैसे भी ये मसाइल हल करना मेरी प्रायोरिटी है, खा वो पाकिस्तान में रह रहा है या कोई पाकिस्तानी बाहर है ओवरसीज़ जैसे, तो ये मेरी टॉप प्रायोरिटी यही है कि मैं उसका जो मसाइल, उसके जो मसले हैं वो मैं हल करूँ। मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपके सामने मैं डेली बेसिस पे खुली कचहरियों को भी इनकार करता हूँ। अब मैं जाके थाना लेवल पे भी मैं जा रहा हूँ। कोशिश तो है कि मैं जो इंसाफ है वो लोगों की दहलीज पे जाके दूँ, लेकिन चूँकि वो टाइम भी ऐसा ही होता है तो उसमें फिर मेरी टीम है, मेरे SHOs जो हैं, मेरे DSPs जो हैं वो मेरे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं इस सिलसिले में। लेकिन इस दफ्तर का इनकाद जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया था क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल आ रहे थे कि जो बाहर बंदे बैठे हुए हैं उनकी यहाँ पर आवाज़ पहुँचते पहुँचते ऐसी होती थी जैसे वो तूती की आवाज़ किसी नकार खाने में होती है। लेकिन आज हमने उस नकार खाने को तोड़ दिया है। उसकी ये आवाज़ जो बंदा बाहर बैठा हुआ है हज़ारों मील दूर, उसकी आवाज़ बिल्कुल बायन ही जहाँ जैसे ही उसका मसला यहाँ पर शुरू होता है या उसके रिलेटिव का मसला यहाँ पर शुरू होता है वो हमें ईमेल करे या फैक्स करे, उसके उसी फौरन विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट हम उस पर एक्शन लेंगे फौरन। तो सबसे ये मैं अश्योर करता हूँ कि आइंदा जो भी हमें, कल मुझे एक लंदन से टेलीफोन कॉल आई और अहमद साहब को बोल रहे थे, उन्होंने अपना कोई मसला बयान किया, मैंने कहा जी आप मुझे फ़ौरन ईमेल करें और उसकी फ़ौरन जो ही मुझे ईमेल रिसीव हुई है मैंने थाने में फॉरवर्ड की है। अभी मुझे मेरे इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि 76 एप्लीकेशन जो है वो इन्होंने डिस्पोज ऑफ की है ये चंद दिनों में। तो इस तरह से ये है कि आज हम इसका और जो SOP बनाएंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है कि हम
ان کانٹیکٹ ہو جائیں گے آپ کے ساتھ جو کمیونٹی ہے اوورسیز یورپین کنٹریز میں، اور فارن منسٹری کے ساتھ، انٹیریئر منسٹری کے ساتھ، اور ہماری باہر کی جو ایمبیسیز ہیں جیسے جو بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کی جو ہماری فارن ایمبیسیز ہیں اس کے ساتھ ہم ان کانٹیکٹ ہو جائیں گے. ہمارے بہت سے یہاں پر ایون کہ آپ کے مسائل بہت زیادہ ہوں گے، پہاڑ جتنے ہوں گے، لیکن پولیس کے بھی اسی کے ساتھ ساتھ مسائل ہیں. میں پولیس کے مسائل بتاتا چلوں. جیسے کوئی یہاں پر مرڈر ہوتا ہے تو جو مرڈرر ہے فوراً اس کے بعد باہر بھاگ جاتا ہے، اس کو واپس لانا، کورٹ آف لا میں پروڈیوس کرنا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے، یہ میری ٹاپ پرائرٹی ہے، میری اولین جو فرائض ہے اس میں شامل ہے. اسی طرح سے یہاں پر کوئی قبضہ ہے یا دوسرا ہے وہ کروا کے یا باہر سے. اچھا، موسٹلی جو ہمیں مسائل جو مجھے مسئلہ جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے باہر بیٹھ کے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے یہاں پر وہ ایسی انلیگل اور بروٹل کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں. کسی کو قتل کروا دیتے ہیں، کسی پہ فائرنگ کروا دیتے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کروا دیتے ہیں، لیکن وہ باہر بیٹھے ہیں. اور یہ بھی ہم انشاءاللہ اوورسیز کمیونٹی کے ذریعے ہی ایسے شرپسند عناصر جو